وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے مدارس کے طلباء میں، اساتذہ میں اور مدارس سے مربوط حضرات میں کافی مشہور ہے، بلکہ اس روایت کو، اس واقعے کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور وہ واقعہ ہے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حافظہ تھا وہ ضرب المثل تھا، بے نظیر تھا، اور ماضی قریب کیا ماضی بعید میں بھی اس کی مثالیں بہت ہی کم مل پاتی ہیں۔ بہت سے واقعات ان کے حافظے کے تعلق سے مشہور ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی وصف کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو لوگ اس پر قیاس کر کے کچھ واقعات اس طرح سے بنا لیتے ہیں اور وہ ایسے چل جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے اور سچ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، مشہور ہے ہمارے مدارس میں، طلباء میں، کہ نور الایضاح جو عربی دوم میں فقہ کی ایک کتاب ہے، یہ مصر کے ایک کتب خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ کتاب دیکھی، جستا جستا انہیں پسند آئی۔ انہوں نے ہندوستان لانے کی خواہش ظاہر کی۔ لائبریرین نے کہا کہ نہیں، یہاں سے کتاب نہیں لے جائی جا سکتی، تو انہوں نے اسے درخواست کی کہ مجھے مطالعہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ علامہ کشمیری نے وہ کتاب مطالعہ کی اور پوری کتاب مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور اس کو جوں کا توں، بعینہ، لفظ بلفظ یہاں کاتب سے لکھوا دیا۔ اس کے بعد وہ کتاب شائع ہوئی اور پھر مقبول ہوئی، اور آج تک یہ ہمارے درس نظامی کا اور کورس کا ایک حصہ ہے۔ یہ واقعہ علامہ کشمیری کے حافظے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس واقعے کی اگر تحقیق کی جائے تو سب سے بڑی گواہی جو ملتی ہے وہ علامہ کشمیری کے بیٹے اور جانشین فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ مسعودی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، علامہ کشمیری کے سوانح ہے، جس کا نام ہے نقش دوام۔ اس کے صفحہ نمبر 136 اور 137 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی مولانا انور شاہ کشمیری نے، اپنے والد محترم سے متعلق اس واقعے کی تردید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا یوسف بن نوری نے نفحۃ العنبر میں ایک ہی مرتبہ سفر کا تذکرہ فرمایا، یعنی سفر حرمین کا۔ حجاز سے مصر، طرابلس، شام اور ترکی کا سفر مشکوک ہے۔ یہ وہی مصر ہے جس کے تعلق سے مشہور ہے کہ جناب علامہ کشمیری نے نور الایضاح کا وہاں پر مطالعہ کیا تھا۔ نہ خود مرحوم نے، مرحوم یعنی علامہ کشمیری، نہ خود مرحوم نے اس سفر کے بارے میں کچھ لکھا اور نہ کوئی اب تک معتبر سراغ مل سکا۔ البتہ مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے مقالے متعلقہ ممدوح میں مصر کے سفر کا تذکرہ لکھا ہے، قلم بند کیا ہے۔ اس کے بعد ایک وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ علامہ کشمیری مصر گئے ہیں۔ وہ چونکہ روایت لمبی ہے اس لیے وہ یہاں پر ذکر نہیں کی جا رہی ہے۔ البتہ جو اصل سرانا مقصد ہے وہ یہ کہ اس روایت کے بعد مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے جو خود مرحوم کے حوالے سے درج ہوئی، آپ کا سفر مصر ثابت ہے، لیکن عام درسگاہوں میں ان کی قوت حفظ کے ثبوت کے لیے جو یہ داستان شہرت پذیر ہے کہ آپ نے مصر میں نور الایضاح کا مطالعہ کیا اور پھر اسے ہندوستان آ کر محفوظ کیا، صحیح نہیں، اس لیے کہ نور الایضاح زمانہ دراز سے درس نظامی میں شریک ہے، بلکہ ہندوستان بہت پہلے سے اس کی شرح مراقی الفلاح اور تحتاوی سے واقف تھا۔ خاکسار نے، یعنی شاہ صاحب مولانا انور شاہ کشمیری نے، ایک موقع پر آپ کے مشہور شاگرد مولانا محمد انوری لائل پوری سے اسی روایت کی صحت کے بارے میں استفسار کیا، معلوم کیا، تو انہوں نے تصویب کی، یعنی اس واقعے کو درست قرار دیا۔ لیکن متجسس طبیعت نے، یعنی شاہ صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ متجسس طبیعت نے درس نظامی کا جائزہ قدیم ادوار سے لیا تو نور الایضاح عہد قدیم سے داخل نصاب پائی، اس لیے راقم الحروف کے علم و تحقیق میں یہ درسگاہی داستان صحیح نہیں۔ نقش دوام یہ شائع ہوتی ہے بیت الحکمت دیوبند سے، اس میں یہ واقعہ درج ہے، صفحہ نمبر 136 اور 137 میں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے بڑوں سے متعلق کچھ واقعات بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، ان کی تحقیق نہیں کرتے۔ ہمارے اکابر یقین جانیے کہ اتنے بلند عظمت والے اور اتنے بلند شان والے ہیں کہ ان کی عظمت اور بلندی کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے واقعات کا سہارا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو علامہ کشمیری کے حافظے کو ثابت کرنا ہے تو بے شمار واقعات پڑے ہوئے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ بہتر اور مضبوط اور مستند، جو خود نقش دوام میں بھی موجود ہیں، نفحۃ الانبر میں بھی موجود ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کو شخصیت ظاہر کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ان کے تعلق سے کوئی غلط روایت بیان کریں، ان کے خود مجاہدانہ کارنامے اس طرح کے ہیں کہ وہ ان کی عظمت کو بتلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ دیگر اکابر، ان کے بارے میں کسی جھوٹے واقعے کا سہارا لے کر ان کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ از خود بڑے ہیں۔ ان سے متعلق جو مستند واقعات ہیں ضروری یہ ہے کہ ہم انہی کو بیان کریں، انہی کو آگے بڑھائیں۔ اور اس سے متعلق ایک مشہور، جو اس سے پہلے دینی پیغامات چینل پر اپلوڈ بھی کیا جا چکا ہے، مضمون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض روایات اس طرح سے آگے بڑھا دی گئی، موضوع روایات کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے مقررین اور واعظین نے اس کو اتنے اچھے انداز میں، لب و لہجے میں اور کہہ لیجیے پرکشش اور مؤثر انداز میں بیان کیا کہ وہ اب ہمارے ہر عام و خاص کے درمیان رائج ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واقعہ کہ ایک بوڑھی ان پر کچرا ڈالتی تھی اور وہ رسول اکرم روزانہ وہاں سے گزر جاتے تھے، ایک دن کچرا نہیں پڑا تو دیکھا، معلوم کیا، پتہ چلا کہ بوڑھی بیمار ہے۔ پھر حضور اکرم گئے عیادت کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بوڑھیا، وہ ضعیف عورت جو ہے مسلمان ہو گئی۔ اس واقعے کا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا، اور ہمارے مقررین نے، ہمارے واعظین نے، عوام نے، خواص نے اس واقعے کو اتنی ہوا دی، اتنا آگے بڑھایا کہ ایسا لگتا ہے کہ سیرت کا سب سے معتبر اور مستند واقعہ یہی ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور وہ ایک نظم ہے، اس سے متعلق بھی ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے، لیکن ضمناً ذکر کرنا مناسب ہے کہ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ یہ پوری ایک نظم ہے، بہت ہی دلچسپ، بہت پرکشش اور بہت ہی پیارے لب و لہجے میں اس کو شعراء اور مداح رسول بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک بڑھیا اس طرح سے تھی، حضور اکرم سے پریشان تھی، پھر حضور اکرم نے اس کا تعاون کیا تو وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اس واقعے کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ معتبر ادارے، دارالافتاء اور مستند کتابوں کے اندر اس واقعے کو من گھڑت اور جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سیرت ہو، سیرت رسول ہو، سیرت صحابہ ہو یا اکابر علماء کرام کے واقعات ہوں، وہ انہی کو بیان کیا جائے جن کی کوئی مستند روایت موجود ہو، کسی معتبر کتاب میں ان کا حوالہ ملتا ہو، ان کو بیان کیا جائے، نہ صرف یہ کہ آپ نے سنا اور ہم نے سنا اور اس کو آگے بڑھا دیا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اکابر کی شان اس سے بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے جب جھوٹے واقعات ان کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ کچھ اگر اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یہ اس طرح کا کوئی جھوٹا واقعہ آپ جانتے ہوں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے لیکن فلاں شخصیت کی جانب منسوب ہے، اس کو بھی بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر اس حوالے سے بیداری آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔